عزیز و مسئلہ یہ نہیں جو لوگ آج دنیا کے لوگ سوچ رہے ہیں، مسئلہ وہ ہے جو نبیوں نے بتایا کہ دنیا کے حالات کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، دنیا کے انسانوں سے نہیں ہے، دنیا کے حالات کا تعلق ایک اللہ کی ذات سے ہے، اور اللہ کا ضابطہ دنیا کے حالات کے بنانے بگاڑنے کا ملک و مال اور دنیا کی ٹیکنالوجی اور دنیا کے علوم اور دنیا کے انسانوں کی جو سوچ ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں انسانوں کے حالات کے بنانے اور بگڑنے کا جو اللہ کا ضابطہ ہے وہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال ہیں۔ اگر جسم سے نکلنے والے اعمال کیا ہے؟ انسان کا اپنے جسم کا استعمال، یہی عمل ہے۔ اس کے آنکھ کا دیکھنا، اس کی زبان کا بولنا، اس کے کانوں کا سننا، اس کے دماغ کا سوچنا، اس کے پیروں سے اس کا چلنا، ہاتھ کا ہاتھ سے پکڑنا، یہ تمام اعمال ہیں۔ اور ان اعمال کے اوپر آسمان کے فیصلے آتے ہیں۔ اگر انسان محنت کر کے اپنے جسم کے استعمال کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا سیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو استعمال کرے گا، اپنی دکان میں، کاروبار میں، اپنے گھر میں، باہر میں، دوستوں احباب کے ساتھ، سفر میں، حضر میں، جہاں بھی یہ ہو وہاں یہ اپنے جسم کا استعمال اللہ کی مرضی کے مطابق کرے گا تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس کی زندگی کے حالات کو بنا دے گا۔ چاہے اس کے پاس ملک مال ہو یا نہ ہو، کرنے والے ذات اللہ کی ہے۔ اللہ کے لیے، اللہ کو کرنے کے لیے کوئی دنیا کی چیزیں نہیں چاہیے، وہ تو کسی چیز کی کرنے کا ارادہ کر کے اسے ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ شاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود نے ناراض ہو کر آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے بس اتنا آگ سے کہہ دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا، بس تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی بڑی ٹھنڈی ہو گئی۔ بس کہنا ہے اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتی ہے۔ اس لیے وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنی قدرت سے انسانوں کے حالات بناتا ہے۔ بگڑے ہوئے حالات کو وہی بناتا ہے اور بنے ہوئے حالات کو وہی بگاڑتا ہے۔ اعمال پر اس لیے دوستو حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کو پہلے ایمان سکھایا۔ صحابہ فرماتے ہیں تعلمنا الایمان، ہم نے پہلے ایمان سیکھا۔ ایمان کیا سیکھا؟ کہ اپنے دل سے خدا کے ماں سوا کا خوف اور تعصب ہم نے نکالا۔ یہ جو 360 خدوں سے ہونے کا تعصب جن کے دلوں میں تھا اس کو پہلے نکالا ہے، اور ایک اللہ کی ذات عالی کا تعصب دل میں پیدا کیا کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے، وہیں سے نفع نقصان کا تعلق ہے، اور انسانوں کی زندگی کے بنانے بگاڑنے والا ایک اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ ہاں، یہ ایمان پہلے بنایا، پھر فرمایا پہلے ہم نے ایمان کو سیکھا، پھر ہم نے قرآن کو سیکھا۔ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، قرآن تو اللہ کا ضابطہ ہے۔ قرآن شریف جو ہے دوستو یہ تو اللہ کا ضابطہ قانون ہے۔ اس قانون اور ضابطے کے اعتبار سے اللہ اپنے پورے دنیا کے نظام کو چلاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اپنا ضابطہ بتایا سب کے لیے، یہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، کہ جو بھی ایمان والا
اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے اور بناتے ہوئے اپنی زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق گزارے گا، نیک عمل کرے گا۔ نیک عمل کے معنی اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، کمائی اللہ کے حکم کے مطابق ہو، اپنی مرضی کے مطابق کمائی نہ ہو۔ ہاں، خرچ اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق۔ کھانا پینا سونا زندگی کا ہر کام اس میں اللہ کی مرضی پر، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق کرنا۔